بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا لائف اسٹوری آف منصور سیزن 1 ایپیسوڈ نمبر 7 غار میں ریاضت. السلام علیکم. ماسٹر شیانگ لی تلوار بازی کے بھی بہت ماہر تھے. انہوں نے کہا کہ جوان مردوں کی اصل جنگ تلوار بازی میں ہے. باقی جتنے بھی دنیا کے ہتھیار ہیں وہ دور سے پھینک کر وار کیا جاتا ہے، مثلا نیزہ، تیر، گولی بارود وغیرہ. مگر تلوار بازی میں آمنے سامنے آ کر جوان مردی دکھائی جاتی ہے. آج کل کے دور میں تلوار سے جنگ ہوتی تو نہیں ہے، مگر یہ فن ایک جنگجو کی ہمت، طاقت اور عزت میں اضافے کا باعث بنتا ہے. اس لیے تم اس کی بھی پریکٹس کیا کرو. شروع میں ماسٹر کے ساتھ میں لکڑی کی تلوار سے پریکٹس کیا کرتا تھا. تلوار بازی میں کلائی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور کندھے اور بازو مضبوط ہونے چاہیے. چونکہ میں تو پہلے سے ہی جسمانی طور پر مضبوط تھا، اس لیے مجھے فزیکل ٹریننگ کم کرنا پڑی. ماسٹر مجھے تلوار اور تلوار کے ساتھ دفاع کے لیے ڈھال کا استعمال بھی سکھاتے. میں چونکہ رائٹ ہینڈ تھا، اب ماسٹر نے یہ کیا کہ میرے رائٹ بازو کو رسی سے جسم کے ساتھ باندھ دیا اور لیفٹ ہینڈ سے تلوار کی پریکٹس شروع کروا دی، تاکہ میں دونوں ہاتھوں سے تلوار بازی کر سکوں. کیونکہ اگر جنگ میں انسان ایک ہاتھ سے تلوار بازی کرتا ہو اور وہی زخمی ہو جائے یا بیکار ہو جائے تو جنگجو کس کام کا. اب میں دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا لیتا تھا، ڈھال کی بجائے ڈھال کے لیے تلوار ہی استعمال کرتا تھا. ایک دن ماسٹر نے بافزائی اور میرے تلوار سے شو فائٹ کروا دی. ہم نے سیفٹی لباس پہنا اور آمنے سامنے آ گئے. بافزائی مجھے اچھی تلوار چلاتی تھی، بہت پھرتیلی تھی، بہت تیز تھی، مگر وہ صرف ایک ہاتھ سے تلوار چلانا جانتی تھی، اس لیے بہت جلد مجھ سے مار کھا گئی. ماسٹر شیانگ لی باہر کھڑے ہمارا میچ دیکھ رہے تھے. جب بافزائی نیچے گر گئی تو انہوں نے آواز دے کر مجھے روک دیا. میں نے ہاتھ بڑھا کر بافزائی کو اٹھایا تو اس نے سر سے سیفٹی ہیلمٹ اتارا اور مجھے بہت حیرت سے دیکھا، تو پھر بہت خوشی سے ماسٹر کی طرف دیکھ کر انگوٹھا اٹھایا اور مجھے گلے لگا لیا اور کہا، واہ چھوٹے، بڑے تیز ہو گئے ہو. ماسٹر شیانگ لی ایک دن مجھے اور بافزائی کو لے کر کیمپ کے ساتھ ہی ایک پہاڑ کی طرف لے گئے. پہاڑ کافی اونچا تھا. پہاڑ کی چوٹی سے تھوڑا نیچے کی طرف ایک کچا سا پک ڈنڈی نما رستہ تھا. ہم قطار میں ماسٹر کے پیچھے چلتے رہے یہاں تک کہ ہم ایک قدرتی غار کے دہانے کے پاس پہنچ گئے. ہمارے علاقے میں زیادہ تر پہاڑ مٹی اور ریت کے مکس پہاڑ تھے. اس پہاڑ میں یہ غار قدرتی طور پر بن گیا تھا. ہم اندر داخل ہوئے. ماسٹر نے تھیلے سے ٹارچ نکال کر جلائی اور غار کے اندر روشنی پھینکی. غار 10 فٹ چوڑا اور اتنا ہی لمبا تھا. غار اندر سے صاف تھا. فرش پر کیڑے مکوڑے تھے. فرش ہموار نہیں تھا، اونچا نیچا تھا. ماسٹر نے تھیلے سے ایک کلہاڑی اور ایک کھرپا نکالا. مجھے کہا کہ تم غار کے منہ کے سامنے سے درخت اور جھاڑیاں کاٹ دو اور خود کھرپے سے فرش ہموار کرنے لگے. 1 گھنٹے میں ہم نے فرش، چھت اور دیواریں ہموار کر کے غار اندر باہر سے صاف کر دیا. اب آسانی سے 4-5 بندے لیٹ سکتے تھے. کام ختم کرنے کے بعد ہم غار میں بیٹھ گئے. میں نے ماسٹر سے پوچھا کہ اس غار کا ہم نے کیا کرنا ہے. ماسٹر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پیدا ہوئی اور کہا کہ ہر دور میں، ہر مذہب میں روحانی ریاضات کرنے کے لیے روحانی بزرگوں نے غار کو پسند کیا. چاہے وہ مسلم ہوں، بدھ ہوں، ہندو ہوں یا کسی بھی مذہب کے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سے ایک تو یہ کہ یہ الگ تھے، پرسکون جگہ ہوتی ہے. پھر یہ اونچائی پر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسانی سوچ کے گندے سگنلز ڈسٹرب نہیں کرتے. غار میں موسم مناسب ہوتا ہے. اس کے علاوہ کائناتی کاسمک انرجی میں جلدی جمع ہوتی ہے. غار میں جلدی جمع ہوتی ہے. نیگیٹو شیطانی روحانی کاسمک انرجی کو ایک مرکز پر جمع کرنے کے لیے پیرامڈ یعنی اہرام میں بیٹھ کر ریاضات کرتے ہیں، یا زمین پر ٹرائنگل نشان بنا کر اس میں بیٹھ کر ریاضات کرتے ہیں. میں نے کہا، ماسٹر کیا آپ یہاں ریاضات کریں گے؟ ماسٹر نے مسکرا کر کہا، میں نہیں، یہاں آج کے بعد تم ریاضات کرو گے. میں نے کہا، ماسٹر میں تو وہ شمع بینی اور پوائنٹ میڈیٹیشن کی ریاضات کرتا تھا، وہ جو سائیکزم والی ہیں. ماسٹر نے کہا، تم نے وہی ریاضات کرنی ہے
نئی ریاضت میں تم نے اپنے خیالات کے سگنلز کو آؤٹ کرنا ہے، یعنی اپنا ٹیلی پیتھی میسج آؤٹ کرنا ہے۔ یہاں ریاضات کے بعد تم نے سکون سے بیٹھ کر کسی کا بھی لب و لہجہ یاد کر کے اس کے ماتھے پر فوکس کر کے اس کو خیالاتی میسج دینا ہے، کوئی کام کہنا ہے۔ شروع میں تم نے یہ پیغام رات کے آخری پہر دینا ہے یا صبح جب ہو رہی ہو۔ اس وقت مطلع صاف ہوتا ہے اور انسان گہری نیند میں ہوتا ہے، سگنل تیز اور میسج جلدی ریسیو ہوتا ہے۔ اگلے دن تم نے ان لوگوں کو چیک کرنا ہے جن کو رات کو میسج دیا تھا کہ کیا انہوں نے یہ کام کیا بھی ہے کہ نہیں۔ اپنے ٹارگٹ کو فوکس کر کے بار بار ریپیٹ کر کے میسج دینا ہے، جیسے تم کسی دوست کو کہتے ہو کہ نوید آج تم نے مجھے دن 2 بجے کھانا کھلانا ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر بار بار میسج دینا ہے، ایک میسج 10 دفعہ تک شروع میں ریپیٹ کرنا ہے، مجھے یا بافزائی کو میسج دینا ہے۔ یہ ساری ریاضات سمجھو تمہاری ابتدائی کلاس کی ریاضات ہیں۔ روحانی ریاضات کے لیے شاید تم کسی اور جگہ بھیجے جاؤ، میری طرف سے تمہاری تربیت امید ہے کچھ عرصے تک ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا ماسٹر، میری روحانی تربیت کون کرے گا؟ ماسٹر مسکرائے اور کہا یہ وقت بتائے گا۔ پہلے دن غار میں تقریباً رات 8 بجے تک پہنچ گیا۔ غار میں چٹائی بچھا کر 3 گھنٹے سونا تھا۔ رات 12 بجے کے بعد ریاضت شروع کرنی تھی۔ پہلے دن بہت عجیب اور خوفزدہ سی صورتحال تھی، غار میں رات گزارنے کا پہلا تجربہ، مگر میں ماسٹر کی ہدایت کے مطابق دماغ کو ہدایت دے کر سو گیا اور ٹھیک 12 بجے اٹھا اور خود کو شمع بینی کے لیے تیار کیا۔ شمع بینی کے بعد اسی طرح شمال کی طرف منہ کر کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا اور اپنے دوستوں کو ٹارگٹ کرنے لگا۔ اپنے دوست نوید کو بار بار میسج دیا کہ کل ہاسٹل میں ملتے ہی مجھے سلوٹ کرو اور باہر کھانے کے لیے لے جاؤ۔ ریاضات میں نیچے روم میں بھی کیا کرتا تھا، مگر غور میں ریاضت کرنے کا واقعی بہت مزہ تھا، بہت سکون تھا، دماغ میں خیالات میں بھٹکتا نہیں تھا۔ کچھ دن تک تو سگنلز کام نہیں کرتے تھے، مگر 4 دن کے بعد جیسے ہی ہاسٹل کے کمرے میں پہنچا تو نوید نے ٹھک سے فوجی انداز میں مجھے سلوٹ کیا اور پھر کھانا کھلایا۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے اور اس کہانی کا بقیہ آنے والا حصہ اگلے ایپیسوڈ میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔